أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ تمام حاضرین، طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے اس سیشن میں ہم لوگ یہ سیکھیں گے کہ قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، اور قرآن شریف کے جتنے بھی حروف ہیں جن کو ادا کرنے کا جو صحیح راستہ یا جگہ کیا ہے، جن کو ہم ہماری اس زبان میں مخارج بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مخارج بھی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ آپ کو کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں ایک دم سیم ہیں، ایک جیسی ہیں، لیکن ان کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ گویا کہ آپ نے اس طریقے کو اگر اختیار نہ کیا اور بس یوں ہی پڑھ دیا تو معنی بدل جائے گا، اور معنی بدل گیا تو اس سے آپ پر گناہ کا بوال آئے گا۔ تو یہی چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہم نے ہمارا یہ سیشن سٹارٹ کیا ہے ان نوجوان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، تاکہ وہ لوگ اپنے قرآن شریف کو صحیح کریں۔ یاد رکھیے، علم دین کو سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، چاہے آپ کی عمر 10 سال ہو، 15 سال ہو، 25 سال ہو، 30 سال ہو، آپ کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، آپ کے بچے ہو یا نہ ہو، آپ کے گھر کا معاملہ کچھ بھی ہو، لیکن مرنے سے پہلے آپ کو قرآن شریف کو صحیح کرنا یہ بے حد زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا الٹا ہے۔ دین کی جب بات آتی ہے تو ماں باپ کافی لاپرواہی برتتے ہیں اور کسی بھی طریقے کی توجہ نہیں دیتے، لیکن جب اسکول کی بات آتی ہے تو بچہ جیسے ہی 2 سال 2.5 سال کا ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی کانوینٹ اسکول میں جا کے لمبی لمبی قطاروں میں لائن میں کھڑے رہ کر فارمز کلیکٹ کرتے ہیں، اور وہاں جا کے کافی انکوائری کرتے ہیں کہ ٹیچر کو انگلش بولنے آتی ہے یا نہیں آتی ہے، وہاں پر انگلش کے اندر کتنی اچھی پڑھائی ہوتی ہے، اسکول کا انوائرنمنٹ کیا ہے، اسکول کے اندر صاف صفائی ہے یا نہیں ہے، کلینلینس ہے یا نہیں ہے، فیس چاہے کتنی بھی ہو وہ لوگ قرض لے کر یا پھر محنت مشقت کر کے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے اندر تو پڑھا سکتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو دین کے معاملے میں وہ لوگ اتنی دلچسپی نہیں دکھاتے۔ بچہ مدرسہ جا رہا ہے تو یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی صحیح طریقے سے اس کو نہیں پہنا دے، بس یوں ہی پہنا دیا، اس کے سر پہ ٹوپی رکھ دی اور گلے میں بیگ لٹکا دیا اور اس کو بھیج دیا۔ بچہ جب واپس آتا ہے تو اس سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ بیٹا تم کو عربی میں آج کیا پڑھایا گیا ہے، آج تمہارا عربی میں کیا سبق تھا، اور تم کو دین کے بارے میں کیا بتایا گیا، کچھ نہیں۔ لیکن یہی بات جب ٹیوشن کی آتی ہے تو ماں باپ برابر کیلنڈر روزانہ چیک کرتے ہیں، رپورٹ کارڈ نکالتے ہیں، جب ان کی میٹنگز ہوتی ہے منتھلی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، اور جب اوپن ڈے ہوتا ہے تو بچوں کے پیپرز چیک کرتے ہیں، اور پھر ٹیچرز سے جا کے مشورہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ میرا بچہ کس چیز میں ویک ہے مجھے بتائیے، تاکہ میں اس کے اوپر الگ سے محنت کروں، یعنی کہ میں اس کے اوپر ایک پرسنل اٹینشن دوں، دھیان دوں، ہے نا۔ دین کے معاملے میں ایسی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ دین کا جو معاملہ ہے وہ آخرت کا معاملہ ہے، اور دنیا میں کیا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، آخرت کی کامیابی ہمارے لیے اصل کامیابی ہے۔ دنیا تو یہ 4 دن کی ہے، پتہ نہیں کب ہماری جسم سے ہماری روح پرواز کر جائے، کوچ کر جائے۔ جسم کا اور روح کا رشتہ کچھ دنوں کا ہے، چند دنوں کا ہے۔ جس دن ان دونوں کے اندر جھگڑا ہو گیا تو روح جو ہے اپنی جگہ سے نکل کے چلی جائے گی اور ہمارے جسم کی موت ہو جائے گی۔ جب تک ان دونوں کے اندر آپس میں اتحاد ہے تب تک کہ ہماری زندگی چل رہی ہے۔ جس دن یہ ہمارے جسم سے نکل گئی یعنی کہ ہمارے جسم کی موت ہے، ہماری زندگی ختم ہے۔ تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اس طریقے سے کام کریں تاکہ ہمارا بچہ علم دین اور دنیا کا علم دونوں سیکھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے بچوں کو اسکول میں نہ ڈالو، آپ کے بچوں کو نہ پڑھاؤ، آپ کے بچوں کو اچھے سے اچھے کانوینٹ اسکول میں پڑھاؤ، اچھے سے اچھی اسکولس میں پڑھاؤ، ان کو
دنیاوی ماحول دو، اچھا ماحول دو، ایک اچھا کلچر انوائرمنٹ دو، سب کچھ دو، ٹھیک ہے، لیکن دین کے اوپر بھی محنت کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف اپنے بچوں کو دنیاوی معاملات میں آگے بڑھا دیا، اور جب کوئی آپ سے پوچھا کہ آپ کے بچے کو دین کے بارے میں کیا پتہ ہے، کیا آپ کا بچہ قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے، تو میاں ایک دم خاموش۔ ہمارے یہاں پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں لائر ہوں، لیکن اب ان سے پہلا کلمہ پوچھ لیا جائے کہ آپ پہلا کلمہ پڑھ کے سنائیے، تو اللہ ماشاء اللہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو پہلا کلمہ بھی پڑھ کے بتا پائیں گے، صحیح طریقے سے پڑھ کے بتائیں گے۔ ایسے تو لوگ پڑھ کر کے پڑھ لیتے ہیں، پر صحیح معنوں میں پڑھ کے بتا پائیں گے۔ تو ہم نے یہ سیشن اسی لیے رکھا ہے تاکہ آپ قرآن شریف کو صحیح سے پڑھنا سیکھ جائیں۔ میری بات کو یاد رکھیے، یہ سیشن ہم آن لائن اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ چیز قرآن شریف کو سکھا پائے۔ ہمارا موٹو، ہمارا ایجنڈا، ہمارا مقصد، ہماری جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن شریف سکھا پائے۔ اور یہ آن لائن ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر آدمی بیٹھا ہے تو وہ ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے قرآن شریف کو سیکھ سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، ہمیں آپ سے کوئی تعاون نہیں چاہیے، کوئی چندہ نہیں چاہیے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، کوئی فنڈ نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے صرف اتنا سپورٹ چاہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد میں آپ اس چیز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھیجیں، اپنے گروپس میں بھیجیں، اپنے سرکل میں بھیجیں، تاکہ وہ لوگ جو قرآن شریف کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی اس ویڈیو کے ذریعے قرآن شریف کو سیکھ لیں۔ مولا تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے تو ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب موت عطا فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے قرآن شریف کو پڑھنے کی، سیکھنے کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا جو پہلا سیشن سٹارٹ ہوگا وہ انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا، اور یا پھر پہلا ویڈیو جو میں ڈالوں گا تو وہ ریکارڈ کر کے ڈالوں گا، جس میں حروف حلقی، یعنی تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ قرآن میں کتنے حروف ہے ٹوٹل اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پورے حروف حلقی جو ہوتے ہیں وہاں سے سٹارٹ کریں گے، بیسک ہے وہ، کیونکہ وہ پڑھنے کی پہلی جگہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے کر کے حروف حلقی، پھر زبان کا حصہ، پہلا حصہ زبان کا، بیچ کا حصہ زبان کی نوک، زبان کے کنارے، اور اس طریقے سے ہم باقی چیزوں کو بھی کور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دی تو میں آپ کو تعویذات کے اوپر، وظیفے کے اوپر، ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں مسائل چل رہے ہیں لیکن ان کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان وظیفوں کے ذریعے ان کی زندگی میں انقلاب برپا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک کہ دنیا میں رکھے تو ایمان کے ساتھ رکھے، جب موت عطا فرمائے تو ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صدق اللہ العظیم۔